اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس پر ہمارے بہت سارے دوستوں نے اپنے انداز سے ویوز دیے ہیں، اور بعض جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے دیتے ہیں، جن کا لیڈر عمران خان ہے وہ اپنے انداز سے دیتے ہیں، جن کا لیڈر شہباز شریف ہے وہ اپنے انداز سے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ذرا غیر جانبدار ہو کر اگر ہم دیکھیں تو کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوستان ذی وقار، اگر یہ عام بندے سے بھی پوچھا جائے نا تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں ہم اپنی مخالفتوں اور رنجشوں کو اپنے تک محدود رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم اپنے گریبان کی طرف رکھیں نظر، اور بس وہ عاشقوں کے انداز جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں جب سرکار کے روضہ انور پر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم سے اگر میں آپ کے سامنے آیہ کریمہ پیش کروں تو سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند نہ کر دیا کرو، اونچا نہ بولا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے جب باتیں کرتے ہو تو تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے، اس طرح میرے محبوب سے جب بات کرو تو میرے محبوب سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز مینج ہونی چاہیے، تمہارے لہجے مینج ہونے چاہیے، تمہاری گفتگو میں نرمی اور آہستگی ہونی چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام کی آواز سے آپ کی آواز ایک تو بلند نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا اس میں بے ادبی نہ ہو، میرے محبوب کو عام سمجھ کر جیسے عام دوستوں کے ساتھ تم گپ شپ کرتے ہو اس طرح نہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے اچک لیے جائیں اور غارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا، یعنی بندہ اسی گمان میں ہو کہ میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن وہ اعمال بندے سے جدا ہو چکے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی۔ ایک شاعر، فارسی کا شاعر، اس نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت منظر کشی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس می کردہ آید نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے یہ عرش سے بھی نازک ہے، تو یہاں تو جنید اور با یزید جیسے بلند پایہ اولیاء اللہ بھی اپنے سانس کو بھی جو ہے وہ گم کر لیتے ہیں، اپنے سانس کو بھی دبا لیتے ہیں۔ جہاں اونچا سانس مارنے کی بھی جو ہے وہ اللہ کے ولی مجال نہ کریں، تو وہاں پہ یہ ایک سنجیدگی کا مقام ہے۔ اس جگہ پر آ کر بندہ اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر یا سیاسی رنجش کی بنیاد پر کسی شخص کو چور چور کہے۔ میرا صرف اتنا سارا سوال ہے، ہمارا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ لیکن یہ دیکھیں کہ جس نے چور کہا ہے، کیا اس نے زندگی میں کبھی بھی اس نے چوری نہیں کی ہوگی؟ کیا اس کی آنکھ نے اپنے رب کی کوئی چوری نہیں کی ہوگی؟ ہم آنکھوں سے کتنی چوریاں کرتے ہیں، دوسروں کو ہم تسلیاں دیتے ہیں کہ جی ہماری آنکھیں، ہم نے آج تک تو آپ کے گھر آئے ہیں تو ہماری آنکھوں میں بالکل پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، اور ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے چوری ہوتی ہے، ہمارے دل سے چوری ہوتی ہے، ہماری زبان چوری کرتی ہے۔ یہ جو غیبت کرتے ہیں ہم، تو یہ ایک طرح کی چوری ہو رہی ہوتی ہے نا، دوسرے مسلمان بھائی کی عزت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تو ہم جب یہ کسی کو اس طرح کے لفظ کہتے ہیں تو کیا ہم اس سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم میں کتنی برائیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر رحمت ہے اور پردہ ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر روضہ رسول علیہ السلام جہاں کا ادب ہی بڑا الگ ہے، جہاں لوگ اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے جاتے ہوں، جہاں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے، جہاں بندے کو درود پاک سے ہی فرصت نہ ملے،
وہاں بندہ ایسے معاملات لے کر بیٹھ جائے تو کس قدر محرومی کی بات ہے۔ دوستان ذی وقار، یہ ساری باتیں ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار بن کے خواہ مخواہ اپنے رشتوں کے اندر سے تعلق تو نہیں خراب کر رہے۔ بھئی ایک بندہ ایک لیڈر کو چاہ رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرے لیڈر کو چاہ رہا ہے، اور اب یہ محبت اور نفرت کی ایسی عجیب قسم کے یہ معاملات بن گئے ہیں کہ برادریوں کے اندر اختلاف، بہن بھائی کے اندر اختلاف، ماں باپ کے اندر اختلاف، باپ اور یعنی والدین اور اولاد کے اندر اختلاف۔ تو یہ سیاسی جو ہماری سلیکشنز ہیں، انہوں نے کہیں ہمیں آپس میں سے دور تو نہیں کر دیا؟ ہمیں ان پر بھی تو توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نے شاید سن نہیں رکھا، یہ جو ہے نا دوسروں پر حکومت کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی ان کو تقسیم رکھو، ان کو آپس میں اکٹھا نہ ہونے دو اور پھر ان پر حکمرانی کرو۔ دوستان ذی وقار، کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے اصل میں رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے اصل میں رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہمارے اصل لیڈرز، ہمارے سٹارز، ہمارے پیارے اصل تو یہ ہیں۔ ہمیں تو ان کی زندگیوں کو رہنما بنانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اپنے ذاتی انتخاب کو ہم اس انداز سے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں کہ اپنا ہی لیڈر لوگوں کے سامنے ہمارے رویے کی وجہ سے گندے سے گندہ تر ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ایک عقل مندی کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اس کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے اس کی ایسی باتیں جو ہے نا، ایسی خوبیاں جو ہے نا وہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں لوگوں کے سامنے کہ یار یہ تو بالکل ہی ذاتی قسم کا ہے بندہ اور اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ دوسرے بندے سوچنا شروع ہو جائیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ہی ذاتی ہے، اس بندے کے بارے میں اس میں ایسی صفات تو نہیں ہے۔ بھئی اتنی تو بندہ اس کی نیکیاں اچھائیاں نہ بیان کرنا شروع کر دے کہ بندے کو جھوٹ لگنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اپنے لیڈرز کو ہم بعض اوقات اپنے اس رویے کی وجہ سے خود زیادہ بدنام کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیڈر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ کیا ہم اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے تو ہمیں عزت کی تلقین کی ہے، یعنی کہ بڑوں کی عزت کرنا۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کے لیے عزت، اس کے رسول کے لیے عزت، ایمان والوں کے لیے عزت۔ کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ تو اس لیے جو عزت کے لائق ہے پہلے ہم ان کی عزت کریں، بعد میں پھر ہم اپنی سلیکشنز پر گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بنیادوں کے اوپر کٹنے اور پھٹنے سے محفوظ رکھے۔ ہمارے رشتوں میں جو دوریاں پیدا ہونے کے خطرات بن گئے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اکیلے ہوں یا محفل میں ہوں حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔